بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایم اشرف ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے۔ یعقوب نبی علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بڑی برکت دی تھی، یعنی ان کے خاندان کے لوگ خوب پلے پھولے پھلے اور بڑھے۔ عربی زبان میں ابن، بن اور بنی کے معنی ہیں بیٹا اور اولاد، اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان سے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک طرفہ تو بہت سے نبی ہوئے، لیکن دوسری طرف بہت سے برے لوگ بھی ہوئے۔ ان برے لوگوں میں ایک قارون بھی تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، اپنے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں رہتا تھا۔ بڑا ہی مالدار آدمی تھا، اتنا مالدار کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ کئی اونٹ مل کر اٹھاتے تھے۔ مگر جتنا مالدار تھا اس سے زیادہ کنجوس تھا۔ وہ اپنی دولت میں سے نہ اللہ کا حق دیتا، نہ اللہ کے بندوں کا حق دیتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ ہی خیرات کرتا۔ اپنی دولت پر اسے بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ غریبوں کو منہ نہ لگاتا، بلکہ انہیں اپنے سے کمتر و حقیر سمجھتا۔ ایک بار قوم کے بوڑھوں نے اسے نصیحت کی، سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اتنا گھمنڈ نہ کرو، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اس طرح اللہ تم سے خوش ہوگا اور آخرت میں تجھے جنت بھی دے گا۔ ناظرین، بوڑھے کے لوگوں کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بڑے تکبر سے بولا، یہ دھن، یہ دولت میں نے بڑی ہوشیاری اور محنت سے اکٹھی کی ہے۔ میں اپنی اتنی زیادہ کمائی اور میں نے اپنی محنت کی کمائی دوسروں پر میں خرچ کیوں کروں؟ ناظرین، قارون نہایت کنجوس تھا۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی تو اسے بہت برا لگا۔ وہ ان کو دکھانے کے لیے ایک بار خوب بن ٹھن کے گھر سے نکلا۔ برادری میں سمجھدار اور ناسمجھ سبھی ہوتے ہیں۔ ناسمجھ لوگوں نے دیکھا تو دل میں کہنے لگے، دیکھو یہ کیسا قسمت والا آدمی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے ان کو سمجھایا، بڑے افسوس کی بات ہے تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ تم جس دولت کی تمنا کر رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو ثواب اس سے بھی لاکھ درجے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن یہ ثواب ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کرتے ہیں۔ ناظرین، قارون کو اس کے غرور کی سزا اس دنیا میں اس طرح ملی کہ جس جگہ اس کا محل تھا، ایک رات وہاں کی زمین پھٹی اور قارون اپنے محل سمیت اس میں دھنس گیا۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا تو نہ قارون تھا، نہ اس کا محل اور نہ ہی اس کی دولت۔ سب لوگ دیکھ کر اللہ کے ڈر سے کانپنے لگے۔ ناظرین، یہ غرور، تکبر، دولت کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ دعا کریں جس کو بھی رب تبارک و تعالیٰ دولت عطا کرے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا